ہم ایک واقعہ اور پھر ہمارے عقیدے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی دیتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے یادگار واقعہ۔ برکات رمضان، برکات رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ یادگار واقعہ۔ آج ہم ایک بہت ہی پیارا اور ایک انوکھا واقعہ سنیں گے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ یہ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے، روایتوں میں آتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک یہ واقعہ مذکور ہے، موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص سفر پر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے رات گزارنے کے لیے غار کے اندر پناہ لی۔ جب وہ غار کے اندر رکے تو ایک پہاڑ سے ایک چٹان گری جو غار کے منہ پر آئی، تو جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا اور ان تینوں کے لیے غار سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ تینوں بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، اور وہ تینوں بڑی مصیبت کے اندر تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جو تم نے نیک عمل کیا ہو اس نیک عمل کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کچھ یوں دعا مانگی کہ مولا، میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن جا کر کام کرتا تھا، جب شام کو واپس آتا تھا اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو بعد میں کھلاتا تھا، پہلے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے چارہ تلاش کرنے کے اندر تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ جب میں رات کو واپس آیا تو میں نے گھر والے جو میرے والدین تھے وہ آرام فرما رہے تھے، سو چکے تھے، تو میں دودھ لے کر میں جو ہے ان کے لیے لے کر جو ہے وہ کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا، یہاں تک کہ فجر روشن ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا۔ جب میرے والدین کی جاگ ہوئی تو میں نے ان کو پیش کیا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ میرے بچے میرے قدموں میں مچلتے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین کا انتظار کیا اور اپنے والدین کے لیے جو میں نے عمل کیا، اگر مولا یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مولا اس عمل کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ علماء بیان فرماتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اس نے دعا مانگی تو چٹان ہلکی سی سرک گئی، لیکن اتنی نہ تھی کہ بندہ اس سے باہر نکل سکے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے دعا مانگی اور اس نے بھی اسی طرح اپنے ایک عمل کا ذکر کیا اور اس نے اس طرح دعا مانگی کہ مولا، ایک مرتبہ میں ایک گناہ کرنے پر قادر تھا، لیکن گناہ پر قدرت پانے کے باوجود مجھ پر قدرت بھی تھی، میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، لیکن مولا سارے معاملات کی وجہ سے، سارے معاملات بھی تھے، قدرت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میں نے گناہ ترک کر دیا، وہ گناہ نہ کیا۔ مولا اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یعنی گناہ کو چھوڑنے والا جو عمل ہے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو مولا آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو چٹان ہلکی سی اور سرک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ بندہ باہر نکل سکے۔ اس کے بعد تیسرے بندے نے دعا مانگی کہ مولا، میں نے کچھ بندوں کو اپنے پاس اجرت پر رکھا تھا، وہ میرے پاس کام کرتے تھے، پھر میں نے ان کو اجرت دی، وہ سارے چلے گئے، لیکن ایک بندہ بغیر اجرت لیے چلا گیا۔ اس کی جو اجرت میرے پاس تھی اس سے میں نے کام کیا، اس کو میں نے تجارت کے اندر لگایا اور بھی کافی سارا مال میرے پاس بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ دوبارہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرا پیسہ کہاں ہے؟ تو میں نے اس کو کہا یہ سارا مال تیرا ہی ہے، یہ بکریاں، یہ اونٹ، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ تو میں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ تو اس نے وہ سارا مال لیا اور چلا گیا، اور وہ بندہ یہ دعا کے اندر کہتا ہے کہ مولا، اس نے اس مال میں سے ایک چیز بھی نہ چھوڑی۔ مولا اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مولا آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جب اس تیسرے بندے نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ کرم فرمایا، وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحسن عمل ہے، اور اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا تو اس سے زیادہ مستحسن ہے، کیونکہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ عمل کے بارے میں عمل پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ عمل کو اگر وسیلہ بنایا جائے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن عمل کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن جو اللہ کے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ان کے بارے میں تو ہر بندہ جانتا ہے، یقین ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور وسیلے کا ایک معنی ہے بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قربت والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زیادہ مقام و مرتبے والی ہے۔ اور انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑا مرتبہ ہے، تو انبیاء کرام کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ بالخصوص
بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کو جو وسیلہ بنانا ہے یہ 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو وسیلہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنایا گیا، جب آقا علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنایا آدم علیہ السلام نے۔ وہ کس طرح؟ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا اللہم ربی اسألک بحق محمد، مولا میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آدم کیف عرفت ولم اخلق ہو، تم نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا، ابھی تو میں نے اس کو تخلیق نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا رأیت قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ، میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام بغیر فاصلے کے بغیر واو کے لکھا دیکھا، میں نے جان لیا یہی وہ عظیم ہستی ہے جو تیری محبوب ہستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں آدم میری محبوب ہستی آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی ہے، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بتایا عمل سے کہ جب بھی دعا مانگو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگو، دعا زیادہ قبول ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی آپ کو وسیلہ بنایا گیا۔ ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، نابینا تھا، آقا علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر۔ وہ صحابی تھے، بار بار اصرار کرنے لگے، آقا دعا فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جاؤ اچھی طرح وضو کرو، پھر ایک دعا بتائی، یعنی اس کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا وسیلہ بتایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ وہ صحابی گئے، اچھی طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، دعا کی۔ اس کے بعد امام بیہقی نے آگے لکھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کو وسیلہ بنانا اور آپ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلے کے طور پہ ذکر کر کے دعا مانگنا، یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کی قبر منور کو وسیلہ بنا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر کا بھی ایک عمل ملتا ہے، آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ نے آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی ہے۔ لہذا پورے اس عقیدے کا ہمارا یہ ایک عقیدہ ہمیں اس واقعے سے ملا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، اور یہ بعد میں آنے والے بزرگان دین نے عمل کر کے دکھایا۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امام اعظم کے مزار پر جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، آپ کی مراد پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات کو اور آقا علیہ السلام کے صحابہ اولیاء کرام ان سب کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی جانب۔ آپ بھی آ جائیں سلسلے میں حضور، ماشاءاللہ آپ کا استقبال کریں گے ہم۔ اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ مدحت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ عارف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کال شامل کی جائے گی، میسیجز بھی لیے جائیں گے، آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔